اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مد کھجور خیرات کریں، یوں سمجھیے ایک سیر بھر کھجور خیرات کریں، اور بعد میں آنے والے لوگ یعنی آپ اور میں یا ہم جیسے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں۔ جن حضرات کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا موقع ملا ہے انہوں نے احد کا پہاڑ ضرور دیکھا ہوگا، بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بعد میں آنے والے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں اور میرے صحابہ ایک مد کھجور خیرات کریں، تو میرے صحابہ کو ایک مد کھجور خیرات کرنے پر جو اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، بعد میں آنے والے احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے کر بھی نہیں پا سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذات عالی پر ان کا یقین، ان کے دلوں میں اخلاص گہرائیوں تک اترا ہوا، ریاکاری سے بالکل ان کی زندگی اور اعمال پاک۔ اور آج یہ تینوں چیزوں کی ہمارے اندر کمی، کسی ملا کا دیا ہوا وظیفہ جتنا یقین سے پڑھتے ہیں اتنا یقین بھی ہمارا قرآن پر نہیں ہے۔ کسی کے پاس جائیں اور بولے صاحب دکان نہیں چل رہی، بچہ بیمار ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، اماں بیمار ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اب اس کے نتیجے میں کوئی درگاہ کا سجادہ یا وہاں کا مزاور یا کوئی عامل اگر کوئی وظیفہ دیتا ہے تو اس وظیفے کو جتنا یقین سے پڑھتے ہیں، کیا اتنا یقین ہمارا قرآن پر ہے؟ اس مزاور اور ملا اور عامل کی بات پر جتنا یقین ہے، اللہ معاف کرے، کیا اتنا یقین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات پر بھی ہے؟ اتنا بودا یقین ہمارا۔ اگر وہ تعویذ دینے والا اگر کوئی عمل بتائے اور یہ کہے کہ رات میں 12:05 پہ کرنا ہوگا تبھی رزلٹ آئے گا، تو 12 بجے سے تیار ہو کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ عامل صاحب بولے 12:05 پہ کرنا، 6 بھی نہیں ہونا، 4 بھی نہیں ہونا بولے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں اتنا یقین اللہ پر بھی ہے؟ اندازہ لگاؤ ہمارا یقین کہاں کھو گیا۔